دل کے جذبات آنسو بن کے ٹپک آئے ہیں. آج اس نے جتنا لطف دیا نا 40 تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے، زیادہ ملنا چاہیے اسے. بات دیکھو کہاں. وہ ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کہیں اپنے اخلاقی رویوں کو انسان مضبوط کرے، اس کے لہجوں سے، اس کے انداز سے، اس کے بات کرنے سے. مجھے بتائیں نا، حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری غلطیاں بتائے. جی، جو ہماری غلطیاں بتائے وہ ہمارا. سانو تو کدے چنگا لگتا ہی نہیں. سوال ہی نہیں. ہم نے تو باقاعدہ بندے رکھے ہوئے تعریفیں کرانے کے لیے. یہ نقیب محفل کی یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں کچھ عرصے سے نا جی آتے ہی مائک لے لیتا ہوں، اس لیے کہ ہم جو نہیں ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے. تو اپنے آپ میں بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، بھلا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اگر کچھ ہے تو وہ نظر آ جائے گی. لیکن یہ کہانیاں بنانا کہ فلانے صاحب آ گئے، کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ کوئی حاجت نہیں. اس سے انسان کمزور. اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، وہ چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. کبھی تو انسان نکلے نا کیمرے کی آنکھ سے باہر، وہ حقیقت کی زندگی میں بھی آئے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے نا، پر یہ اخلاق ہے کہ حضرت سلمان فارسی ملنے آئے تو کہنے لگے میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا کے جانا، سارے میری تعریفیں کرتے رہتے. یہ اخلاق ہے. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہے نا غلطی آپ کے اندر، آپ کو نہیں پتہ قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی اور آپ نے سالن کے ساتھ چٹنی بھی رکھی ہوئی ہے، ایک چیز کھائیں، یا سالن کھائیں یا چٹنی کھائیں. تو حضرت عمر کیا کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے عمر کی اصلاح کر دی، اللہ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے. یہ تربیت ہے، یہ مزاج، یہ اخلاق ہے. یہ مت سمجھیں کہ نیرا تھوڑی دیر میٹھا بولیں، جناب روٹی کھانی ہے، جناب کھانا کھانا ہے، تو واپس آ کے بڑا با اخلاق ہے جی، سانو بڑا پروٹوکول دیتا سو. او بھائی یہ تو بعضوں کا ضرورت کے لیے کرتے ہیں لوگ. آپ کے لہجے میں حسن تب آئے گا جب آپ اخلاق کی اصل پوزیشن کو سمجھیں گے. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں. حضور نے ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ بتایا ہے. زندگی میں ضروری نہیں ہوتا بندہ سب جگہ کامیاب ہی ہو. نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر. میدان میں رہنا شرط ہے، جیتنا شرط نہیں. جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے، لیکن کسی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 6 نے پڑھا ہے. ڈیوٹی کتنی ہے؟ 950 سال. کلمہ پڑھا 6 لوگوں نے، پر نبی کامیاب ہو کے گئے. کیوں؟ کہ رب نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے. ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی گئی تھی. ان کے ذمے ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع کرنا. کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ ہم نہ جیتنا چاہتے ہیں، ہمیں لازمی طور پر نتیجہ اپنی مرضی کا چاہیے، اور نہ بھائی چھوڑ دے، نتیجہ اس پہ چھوڑ دے. جو لوگ سب سے پہلے جنہوں نے خون دیا تھا نا اسلام کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے، سب سے پہلا خون، وہ بدر کے 14 شہید ہیں. نام بتاؤ ان کے، بتاؤ نام کیا ہے؟ اسلام کا رعب جو پوری دنیا میں بیٹھا ہے وہ بدر کے لوگوں کی وجہ سے ہے، جو میدان بدر میں گئے. وہ 14 لوگ جنہوں نے خون دیا، نام بتاؤ ان کے. نہیں آتے لوگوں کو. وہ اگر نام بناتے، تختیاں لگواتے تو کام نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا نام اس کریم کا ہی جچتا ہے جس کریم کے سہارے ہم میدانوں میں کھڑے ہیں. ہم تو نا جی کسی چکر میں ہیں. یہ اخلاقی کمزوری ہے. آپ اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں، آپ ڈیوٹی کریں، اپنے حصے کی کام کریں. حضور نے صحابہ کو جہاں کھڑا کیا نا، حکمتیں نہیں پوچھی انہوں نے، دلائل نہیں پوچھے، یہ کام تو اس کا مطلب کیا ہے. غلام بھی کبھی حکمت پوچھتا ہے، غلام تو نوکری کرتا ہے. انہوں نے حکمت، یہ بڑا مزہ ہے. آپ کسی کی غلامی کریں تو پھر حکمتیں نہ پوچھیں، پھر دھیان سے غلامی کریں، توجہ سے غلامی. ہمارے ہاں لوگوں کو واضح حکم کا پتہ چل جائے تو پھر بھی تعویل کرتے ہیں، گنجائش نکالتے ہیں. پورا واضح حکم ہے پھر بھی گنجائش نکالیں گے. حضور علیہ السلام کے غلاموں کا کیا حال تھا؟ یہ ان کا رویہ تھا اخلاقی.
نبی کریم جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سادی سی بات ہے، ابھی میں نے بھی کئی دوستوں سے اشارے سے کہا کسی کہ یار بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ماحول ذرا ٹھیک رہتا ہے۔ کریم فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، سادی سی بات ہے، نام نہیں لیا حضور، نام نہیں لیا۔ یہاں تو نام لے کے کہتے ہیں نا والد بیٹا ذرا مجھے پانی پلانا، نام لے کہتا ابا جی چھوٹے کو کہہ دیں۔ حضرت شیخ ابو مرتعش ایک صوفی گزرے ہیں، صاحب رسالہ کشیریہ نے ان کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا، میرا نفلی حج تھا، تو لوگ جمع تھے، نعرے شارے لگ رہے تھے۔ یہ بھی ایک باریک پہلو ہے اہل تصوف کے ہیں، اسے سمجھیے گا۔ میں تیار تھا، پھول شول تیار تھے، نفلی حج تھا، گھر میں بیٹھا تھا اور میں حضرت صاحب بھی تھا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بڑی بیماری ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ کہتے میں شیخ بھی تھا، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نا میری ابا جی نے نا مجھ سے پانی کا گلاس مانگا۔ اب حج آج کل کا نہیں، حج عمرہ آج کل کے حج سے بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تھک گئے، حالانکہ گھر سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ایئرپورٹ پہ صاف ستھرے کپڑوں میں، جہاز میں کھانا ملتا ہے، وہاں نیچے اترتے ہیں تو پھر گاڑی کھڑی ہے، لیکن آپ پوچھ لیں ٹینشن بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، پتہ نہیں کس بات کی ہے، اللہ جانے کیا ہے۔ اس وقت حج کیا تھا، 6 مہینے کا پیدل رستہ، خود کھانا ساتھ لے کے جانا ہے، پکا کے کھانا ہے، خیمہ ساتھ ہے، جہاں رات آئے گی لگا کے سونا ہے، لیکن لوگ جاتے تھے۔ شیخ ابو مرتش کہتے ہیں مشکل ترین حج، میری تیاری، نعرے لگ رہے ہیں اور پھول آ رہے ہیں اور حالات اور ہیں، گھر میں بیٹھا تھا، کل پرسوں میں نے حج پہ جانا ہے، میری اماں جی مجھ سے کہنے لگی پتر ذرا پانی کا گلاس تو دینا، تو میرے اندر سے آواز آئی کہ میں مثلا حاجی بھی ہوں اور میں شیخ بھی ہوں، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے۔ کہتے میں چھوٹے بھائی سے کہا امی جی کو پانی دینا، وہ پانی لے آیا، تو فوراً میرے دل نے مجھ سے کہا شیخ سینکڑوں میل کا پیدل حج تیرے لیے آسان ہے اور ماں کو پانی دینا تیرے لیے مشکل ہے، سچ بتا یہ حج اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا حاجی کہلوانے کے لیے کر رہا ہے؟ ماں کی خدمت پر چونکہ پھول نہیں برسنے، نعرے نہیں لگنے، لوگوں نے لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، اس لیے تیرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ فرمانے لگے میں نے اس حج کا ارادہ ترک کیا اور میں نے ماں سے کہا ماں پہلے پورا سال تیری ڈیوٹی کروں گا، پھر تو دعا دے گی تو اگلے سال حج کرنے جاؤں گا۔ بھلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، آج جڑا گھر بیٹھا انہوں تو پھڑیا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ اخلاقی رویہ اس کو سمجھیں۔ ہم نا موٹی موٹی چیزوں کو نا جی وہ بنا کے نا تو دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، بالکل میں تو جناب آخری درجہ ہے میری تربیت کا۔ حضور علیہ السلام نے نا کہا بیٹھ جاؤ، ایک صحابی سے کہا تو وہ بیٹھ گئے، لیکن چونکہ مطلق فرمایا کسی کا نام نہیں لیا تو ایک صحابی مسجد کے اس کونے میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی تو وہیں بیٹھ گئے، ایک اس کونے میں تھے ان کے کان میں آواز گئی تو وہ وہیں سننا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں کہ بالکل سیدھے سادھے آپ جو کہیں گے، ایسا نہیں، یہ معاملہ فہم ہے، بصیرت والے ہیں، دنیا کو بدلنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شعور سے یہ طے کر لیا تھا کیا بلا کہ جو کریم کہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے، یہ طے کر لیا تھا۔ یہ ہوتا ہے اخلاقی رویہ کہ آپ سمجھدار ہوں تو فیصلے سیانے کریں۔ ایک صحابی بنو غنم میں تھے، ابھی ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ نماز مکمل ہوئی تو کریم فرمانے لگے آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا، آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ بنو غنم میں کانوں میں آواز گئی، آپ کہاں تھے؟ حضور فلانے کونے میں۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ ادب ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے، غلامی کا لطف ہے، ذائقہ ہے، سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے۔ کسی کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی تو کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے؟
وہ کہنے لگا یہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، تو وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، یہ اس کے نام کا نا گہنا پہنا ہے، جیسے رکھے گا ویسے۔ حضور نے فرمایا کہاں تھے یا رسول اللہ؟ وہ آپ کی آواز آئی۔ فرمایا نہ آپ سے کہا نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ دست بست عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا؟ ہم نے کہا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے۔ اپنی زندگی میں یہ ہے اخلاقی رویہ کہ دین کا حکم کہیں اشارتاً بھی پہنچے تو بندہ دوڑ کے اس پر عمل کرے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ چند چیزوں کو چند ایک چیزوں کو طے کر کے اپنی مرضی کا عمل، اور اپنی مرضی سے ہی اپنی مرضی۔ ایک صاحب آج آئے ہوئے تھے جمعے میں، کہنے لگے ٹائم، میں نے ان سے کہا یار میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ میں کتنا ٹائم کے معاملے میں پریشان ہوں، صبح سے شام تک سفر کرتا ہوں، حد ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، ٹائم دے دے۔ میں نے پھر اس سے سوال کیا، یہی والا جو آپ سے کر رہا ہوں، میں کہا یہ ٹائم نہ دیتا تو پھر بھی کرے گا کہ نہیں؟ یہ کمال ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ مجھے آپ سے محبت ہے، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے، میں کہا جے نہ دیتا تھے انہیں کو نہیں سکے جواب دیتا جی میں تسی چپ ہو نا سارے۔ وہ بھی غور نہ مینوں تکدا سی، میں نے کہا یہ محبت نہیں ہے، یہ تو یہ ہے کہ جے تسی منو تو پھر ٹھیک ہے، نہ منو تو پھر باہر جا کے آکھاں گے بڑے ہو گئے نے، ہوں تو گل ہی نہیں سنتے، پھر کچھ اور کہہ لیں گے، جس طرح بھی ہمارا دیسی لہجہ ہے۔ تو محبت یہ ہے، پیار یہ ہے کہ ہم نہ اصل کی طرف دیکھیں کہ اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، قانون کیا ہے، اپنے اخلاقی رویے کو ان ضابطوں کا پابند کریں۔